قرآن مجید کا سورہ نمبر 57 سورہ حدید۔ سورہ حدید کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 57 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 94 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی آیت نمبر 25 میں لوہے کو آسمان سے نازل کرنے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ حدید ہے اور عربی میں حدید لوہے کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں بیان ہوا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق 6 دن میں ہوئی ہے۔ یہاں 6 دن سے مراد خلقت کے 6 مراحل ہیں، کیونکہ اس وقت دن اور رات کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ آیت نمبر 16 میں اللہ کے نافرمان بندوں سے کہا گیا ہے کہ کیا ابھی تک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ اس آیت کے ذیل میں تاریخ میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ فضیل بن عیاض ایک عورت کے عشق میں دیوار پر چڑھے اور ہمسائے سے اس آیت کو سن کر اس نے توبہ کر لی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے معتبر اصحاب میں شامل ہو گئے۔ آیت نمبر 20 سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو مال و متاع کی فراوانی سے سکون و اطمینان میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس کے برعکس جس کے پاس جس قدر مال و متاع زیادہ ہوتا ہے اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے اور سکون چھن جاتا ہے۔ روایات کے مطابق سورہ حدید، حشر، صف، جمعہ اور تغابن ان سوروں میں ہیں جنہیں سونے سے پہلے تلاوت کریں تو امام مہدی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جو چیز سارے آسمان و زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارے آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ وہی سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور نگاہوں سے پوشیدہ اور وہی سب چیزوں کو جانتا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی تو ہے جس نے سارے آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا، جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے اور تم چاہے جہاں کہیں رہو وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ سارے آسمان و زمین کی بادشاہی خاص اسی کی ہے اور خدا کی طرف کل امور کی رجوع ہوتی ہے۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔
وہی رات کو گھٹا کر دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور دن کو گھٹا کر رات میں داخل کرتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے خوب واقف ہے۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ لوگو، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور راہ خدا میں خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو یقین کرو کہ خدا تم سے اس کا اقرار لے چکا ہے۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح اور روشن آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے جائے، اور بے شک خدا تم پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سارے آسمان اور زمین کا مالک و وارث خدا ہی ہے۔ تم میں سے جس شخص نے فتح مکہ کے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا اور جس نے بعد میں کیا وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اور یوں تو خدا نے نیکی اور ثواب کا وعدہ تو سب سے کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ کون ایسا ہے جو خدا کو خالص نیت سے قرض حسنہ دے تو خدا اس کے لیے اجر کو دگنا کر دے، اور اس کے لیے بہت معزز صلہ جنت تو ہے ہی۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔
جس دن تم مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہوگا تو ان سے کہا جائے گا تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے ایک نظر شفقت ہماری طرف بھی کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے دنیا میں لوٹ جاؤ اور وہیں کسی اور نور کی تلاش کرو، پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اور اس کے اندر کی جانب تو رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ تو منافقین مومنین سے پکار کر کہیں گے کیوں بھائی کیا ہم کبھی تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومنین کہیں گے تھے تو ضرور، مگر تم نے تو خود اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں گردشوں کے منتظر رہے اور دین میں شک کیے اور تمہیں تمہاری تمناؤں نے دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور ایک بڑے دغاباز شیطان نے خدا کے بارے میں تم کو فریب دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تو آج نہ تو تم سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ بس جہنم ہے، وہی تمہارے واسطے سزاوار ہے اور کیا بری جگہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ایمانداروں کے لیے ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد اور قرآن کے لیے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کے دل نرم ہوں اور وہ ان لوگوں کے سے نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب توریت و انجیل دی گئی تھی، تو جب ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت تیرے بدکار ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے افتادہ ہونے کے بعد زندہ آباد کرتا ہے، ہم نے تم سے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔
بے شک خیرات دینے والے مرد اور خیرات دینے والی عورتیں اور جو لوگ خدا کو نیت خالص سے قرض دیتے ہیں ان کو 2 گنا اجر دیا جائے گا، اور ان کا بہت معزز صلہ جنت تو ہے ہی۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی لوگ اپنے پروردگار کے نزدیک صدیقوں اور شہیدوں کے درجے میں ہوں گے، ان کے لیے انہی صدیقوں اور شہیدوں کا اجر اور انہی کا نور ہوگا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جان رکھو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشا اور ظاہری زینت و آرائش اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ خواہش ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو بارش کی سی مثال ہے جس کی وجہ سے کسانوں کی کھیتی لہلہاتی اور ان کو خوش کر دیتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ زرد ہو جاتی ہے، پھر چور چور ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کفار کے لیے سخت عذاب ہے، اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی، اور دنیاوی زندگی تو بس فریب کا ساز و سامان ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تم اپنے پروردگار کے سبب بخشش کی اور بہشت کی طرف لپک کے آگے بڑھ جاؤ جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے، اور خدا کا فضل و کرم تو بہت بڑا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ جتنی مصیبتیں روئے زمین پر اور خود تم لوگوں پر نازل ہوتی ہیں وہ سب قبل اس کے کہ ہم انہیں پیدا کریں کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، بے شک یہ خدا پر آسان ہے۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔
تاکہ جب کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو تم اس کا رنج نہ کیا کرو، اور جب کوئی چیز نعمت خدا تم کو دے تو اس پر نہ اترایا کرو، اور خدا کسی اترانے والے شیخی باز کو دوست نہیں رکھتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہیں، اور جو شخص ان باتوں سے روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ ہم نے یقیناً اپنے پیغمبروں کو واضح اور روشن معجزے دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف کی ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم ہی نے لوہے کو نازل کیا جس کے ذریعے سے سخت لڑائی اور لوگوں کے بہت سے نفع کی باتیں ہیں، اور تاکہ خدا دیکھ لے کہ بے دیکھے بھالے خدا اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے، بے شک خدا بہت زبردست غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم ہی نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہی دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر کی، تو ان میں کے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں کے بہتیرے بدکار ہیں۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ان کے پیچھے ہی ان کے قدم بقدم اپنے اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، اور ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت لذات سے کنارہ کشی۔ ان لوگوں نے خود ایک نئی بات نکالی تھی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر ان لوگوں نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے خود ایجاد کیا، تو اس کو بھی جیسا نبھانا چاہیے تھا نہ نبھا سکے۔ تو جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں کے بہتیرے بدکار ہی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔
اے ایماندارو، خدا سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ تو خدا تم کو اپنی رحمت کے 2 حصے اجر عطا فرمائے گا اور تم کو ایسا نور عنایت فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تم کو بخش بھی دے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ یہ مومنین خدا کے فضل و کرم پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ فضل خدا ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے، اور خدا تو بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔